منفرد اور اہم ترین جو نشست ہے اس کے اندر تمام مہمان گرامی کو خوش آمدید کہنے کے لیے اور اس نشست کا خطبہ استقبالیہ کے لیے بغیر کسی توقف کے دعوت دینے جا رہا ہوں مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے شعبہ سیاسیات کے سیکرٹری جنرل برادر سید اسد علی نقوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس نشست کے اندر خطبہ استقبالیہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے اس حال میں ملی یکجہتی کونسل کے اکابرین جناب معین الدین گریجہ صاحب اور جناب گلزار نعیمی صاحب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ برادر ثاقب نقوی کے فرزند اور ان کے بھائی تشریف فرما ہیں، ان کے بھی انتہائی شکر گزار ہیں کہ وہ ہماری اس محفل کی زینت بنے۔ کوئی زیادہ بات چیت نہیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ تمام احباب نے بھی اپنے گھروں کو جو ہے لوٹ کر جانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ معذرت خواہ بھی ہوں کہ ہمارے بزرگ معین الدین گریجہ صاحب جو ہیں وہ 12:30 بجے کے تشریف لائے ہوئے ہیں اور یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ اسی طرح مفتی گلزار نعیمی صاحب سے بھی جو ہے وہ ہماری ایک کمٹمنٹ تھی کہ اس وقت تک جو ہے وہ آپ کو ہم گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ بعض اوقات انسان کو ایسی محافل میں اور ایسے موضوع پر گفتگو کرنا پڑتی ہے کہ شاید زندگی کے گزرے ہوئے عرصہ میں اس نے یہ کبھی سوچا نہیں ہوتا، اور وہ کیفیت جس کیفیت سے اس وقت میں گزر رہا ہوں اس کو شاید بیان کرنا ممکن نہیں۔ برادر ثاقب اکبر نقوی کہ شاید ان کی زندگی میں کبھی ہم نے یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ ہمیں ان کے لیے تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کرنا پڑے گا اور ان کے لیے کچھ گفتگو کرنا پڑے گی۔ بہرحال بات کو طول نہیں دیتا، میں سمجھتا ہوں کہ برادر ثاقب اکبر نقوی صاحب نے اپنی زندگی بالکل اس طرح سے گزاری مولا کائنات کے اس فرمان کے مطابق کہ جب زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق ہوں، اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ تو لوگ تم پر روئیں۔ جب برادر ثاقب اکبر نقوی کی رحلت ہوئی تو آپ یقین جانیے کہ علامہ حسنین گردیزی صاحب ہوں، برادر ناصر شاہی صاحب ہوں، علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب ہوں، یا خود میں، ہماری پوری ٹیم کی ایک ایسی کیفیت تھی اس رات کہ ایسے لگتا تھا کہ کوئی بہت ہی عزیز ترین چیز ہم سے چھن گئی ہے، کوئی ہمیں ہمارا سگا بھائی جو ہے وہ ہم سے چھن گیا ہے۔ یہ ان کا ہمارے اوپر، میں سمجھتا ہوں ہمارے نظریے کے ساتھ ان کی ہم آہنگی تھی، یہ ان کا دست شفقت تھا جو ہمیشہ پاکستان کی تحریکوں کو جو ہے انہوں نے سرپرستی فرمائی اور نظریاتی وابستگی ان سے رکھی۔ برادر ثاقب اکبر نقوی کی زندگی کے 2 واقعات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جوانی کا عرصہ انہوں نے بھرپور جوانی کے انداز میں گزارا۔ جب امریکن صدر جو ہے وہ لاہور آیا تو اس وقت برادر ثاقب اکبر نقوی اپنی خدمات جو ہیں وہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو دے رہے تھے، تو برادر ثاقب اکبر نقوی کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جنہوں نے لاہور کی سڑکوں پر، آج آپ کو پتہ ہے، آپ سارے لوگ ایک نہضت سے وابستہ ہیں کہ ایک مظاہرہ کرنا بھی کتنا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن برادر ثاقب اکبر نقوی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس دور میں بھی امریکہ کا جھنڈا نظر آتش کیا اور اس کی گاڑی کے سامنے آ کر مرد آباد امریکہ کا نعرہ لگایا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نعرہ جو نسلوں کو تعلیم کیا گیا ہے، کئی نسلیں پہلے بھی یہ نعرہ لگا اور آج تک نسلیں لگا رہی ہیں، اس میں برادر ثاقب اکبر نقوی کا ایک کلیدی کردار ہے۔ تو ان کی روح کو سرشار کرنے کے لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس حال میں دوبارہ مرد آباد امریکہ کی صدا جو ہے وہ گونجنی چاہیے۔ مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ مرد آباد۔ اور اس نعرے سے ان کی کمٹمنٹ اتنی زیادہ تھی کہ جب عمران خان کی یہ تحریک چلی تو آپ کو پتہ ہے کہ برادر ثاقب اکبر نقوی کسی سیاسی تحریک سے، ان کا کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں تھی۔ دنیا میں نارملی
ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کو بینیفٹ ہو گیا، کسی کمیٹی کے رکن بن جائیں گے، اس طرح کی کسی جماعت سے ان کی وابستگی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس تحریک میں اپنا حصہ اس طرح سے ڈالا کہ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود وہ اسلام آباد کی سڑکوں پر موجود تھے اور یہ نعرہ بلند کر رہے تھے کہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار۔ تو یہ ہے اس شخص کی کمٹمنٹ۔ اور آخری بات کرتے ہوئے، کیونکہ کئی ملی یکجہتی کونسل کے پروگرام ان کے ساتھ کوارڈینیٹ، جس میں مجلس وحدت جو ہے وہ نمائندگی کرتی تھی، میزبانی کرتی تھی، ان کے ساتھ کرنے کا موقع ملا۔ انتہائی عاجزانہ انداز، یعنی ایک وہ ثاقب نقوی کہ جو لاہور کی سڑکوں پہ امریکہ کا پرچم نظر آتش کرتے ہوئے امریکی صدر کو للکار رہا ہے اور مرد آباد امریکہ کی صدا کو بلند کر رہا ہے، اس خوف کو پس پش ڈالتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں اسے گرفتار کیا جاتا ہے، قید و بند کی صورتوں سے گزرنا پڑتا ہے، یا کوئی کسی اور انتقام کا نشانہ بننا پڑتا ہے۔ اور ایک دوسرا ثاقب نقوی کہ جب اس نے ملی یکجہتی کونسل میں اپنی خدمات دیں، تو میں سمجھتا ہوں ملی یکجہتی کونسل کے اکابرین اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمیشہ جوڑنے کا کام کیا۔ کبھی ہم لوگ، میں ناصر بھائی، ہم لوگ کبھی کسی معاملے میں جذباتی بھی ہو گئے تو ہمیں ہمیشہ سمجھایا کہ دیکھیں یہی لوگ ہیں، انہی کو لے کر ساتھ چلنا ہے، انہی سے اپنی بات ماننی ہے، انہی کی ماننی ہے، انہی کو منوانا ہے۔ اور کبھی بھی کسی پروگرام میں ان کی یہ میں نے خواہش نہیں دیکھی کہ وہ انہیں یہ ہو کہ اس میں جو ہے سٹیج پر جو ہے مرکزی نشست مجھے دی جائے، بلکہ ہمیشہ جب بھی کبھی ہم نے ان کی شان میں گستاخی کی، انہیں ابتدائی مقررین میں جو ہے وہ ان سے گفتگو کروائی، یا کبھی گفتگو کروانے کا موقع نہ ملا، تو آج تک کبھی جواباً مجھے یہ یاد نہیں پڑتا کہ کبھی انہوں نے مجھ سے یہ شکوہ کیا ہو کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا، آخر میں ملی یکجہتی کونسل کا ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہوں، یا آخر میری یہ شخصیت ہے۔ تو الحمدللہ یعنی ان لوگوں میں ان کا شمار ہم کر سکتے ہیں کہ جن کو ذات کی فکر نہیں ہوتی، بلکہ ان کے نزدیک ان کا مشن اہم ہوتا ہے، اور ایسے مشنری لوگ ہی یقیناً بڑے کام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ملت جعفریہ کے اندر بھی جو مختلف گروہ موجود ہیں، اس حوالے سے بھی ثاقب بھائی نے اپنے آخری جو سال ہیں ان میں بڑی محنت کی کہ کسی طرح سے ان کے اندر قربت پیدا ہو۔ لیکن ان کی آخری جملہ کہتے ہوئے ان کی خوبی یہ تھی کہ اپنے نظریات پر قائم رہتے تھے، نظریات کو کمپرومائز نہیں کرتے تھے، نظریات پر قائم رہتے ہوئے جو ہے وہ اتحاد اتفاق کی کوشش کرتے تھے، اور یوں کہوں کہ کبھی بھی وہ ادغام کے قائل نہیں تھے بلکہ ہمیشہ اتحاد کے قائل تھے۔ وما علینا۔ میں پاکستان کے اندر پاکستان بنانے والی قوتوں کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو 1947 کے جب اس عزیز ترین مملکت کو بنانے کے لیے شیعہ اور سنی نے ایک قوم بن کر مسلکی پاکستان نہیں بلکہ اسلامی پاکستان کی داغ بیگ ڈالی، تب سے لے کے آج تک مسلسل کوششیں ہیں، اور ان کوششوں کا نتیجہ آج کا یہ پاکستان کہ جو اپنے اندر مختلف حوالوں سے محبتیں اور ایسے ولولے رکھتا ہے کہ جو پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ پاکستان کے اندر گدی نشین ہوں، دربار ہوں، یا پیر طریقت کے جو مختلف مراکز ہیں، ان کا کردار محبت، امن، آتشی، اور ان کا مشن اسلام کی ترویج رہا ہے۔ جیسے کہ اسد بھائی بھی میرے پیش رو عزیز دوست یہ کہہ رہے تھے کہ کوٹ مٹھن کی سرزمین سے ہمارے وہ بزرگ کہ جنہوں نے کوٹ مٹھن سے لاہور اور لاہور سے یہاں تک کا سفر کیا ہے ہمارے درمیان بھی موجود ہیں۔ گزشتہ دنوں عزاداری سید الشہداء کے حوالے سے دربار کوٹ مٹھن کے اندر جب انہوں نے وہ اسلامی مملکت کے جو روح ہے اس کو رائج کیا تو کچھ ناعاقبت اندیش قوتیں ان کے خلاف سوشل میڈیا پر یا اپنی جرت کا اظہار کر رہی ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین پاکستان ہر سطح پر اس کو کنڈیم کرتی ہے اور اس عزیز مہمان کو یہ باور کروانا چاہتی ہے کہ ہم اس مشکل مرحلے میں آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس کو فراموش نہیں کریں گے اور ہر سطح پر اس کی مذمت کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ اس بزرگوار ہستی نے کہ جنہوں نے ایک طویل سفر کیا، علیل بھی ہیں اپنی بیماری کے باوجود، ہماری ایک عظیم شخصیت داعی وحدت برادر ثاقب اکبر کی اس اہم نشست میں شرکت کی، ہم دل کی تھا گہرائیوں سے ان کے ممنون ہیں۔ اور میں
میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اور مجھے کابینہ کے ایک دوست متوجہ کر رہا ہے کہ ان بزرگوار کی جس قدر ہو سکے ستائش ہونی چاہیے. میں ان کے استقبال سے پہلے چند شعار بلند کراؤں گا، اور اس کے ذریعے اس بزرگوار کو یہ میسج جائے کہ کوٹ مٹھن کی سرزمین سے جو آپ ایک محبتوں کا پیغام لائے ہیں، پورے پاکستان کا نمائندہ اجتماع آپ کی ان محبتوں کو کس طرح سے دیکھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں بغیر کسی توقف کے دعوت دینے جا رہا ہوں خواجہ معین الدین گوریچا کو. آپ گدی نشین ہیں دربار کوٹ مٹھن کے، اور علماء و مشائخ کے بھی سربراہ ہیں. آئیں اور آپ احباب سے آج کے اس اہم تعزیتی ریفرنس کے حوالے سے گفتگو کریں. جناب محترم خواجہ معین الدین گوریچا صاحب. میں زیادہ دیر میرے لیے بیٹھنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے میں جلد اجازت لوں گا. یہ جلد بھی نہیں ہے، 3 گھنٹے ہو گئے مجھے بیٹھے ہوئے. جب ثاقب اکبر صاحب کا شیرازی صاحب نے نام لیا تو میں ثاقب اکبر صاحب سے بڑی محبت کرتا ہوں. کئی سال ہم ملی یکجہتی کونسل میں رہے ساتھ ساتھ. مجھے ان کے مسلک کا پتہ ہی نہیں چلا. یہ ہمارے مفتی گلزار نعیمی صاحب تشریف فرما ہے. ہم آپس میں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی بحث بھی کرتے تھے، تو انہوں نے کبھی یہ تاثر دینے کی کوشش نہیں کی کہ وہ اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے کہ اہل بیت کو اہل سنت نے آپ کے حوالے کر دیا ہے اور خود کسی اور راستے میں چل پڑے ہیں. ہم صوفیہ لوگ اہل بیت کے بغیر تو ہمارا کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارا جو روحانی رشتہ ہے، جو ہمیں روحانیت عطا ہوئی ہے، وہ حضرت مولا کائنات کے صدقے عطا ہوئی. اس لیے ہم تو ان کو چھوڑ نہیں سکتے، نہ ہم کہیں اور جا سکتے ہیں. بہرحال بہت اچھے انسان تھے، ایک رواداری رکھنے والا انسان، سب کو قبول کرنے والا انسان. خوش دلی سے انہوں نے سب کو قبول کیا. کسی کے مسلک پر کبھی انہوں نے کوئی رائے نیگیٹو نہیں دی. اور ابھی ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر کسی نے ان کے اوپر تنقید بھی کی ہے، مفتی صاحب گواہ ہوں گے میری اس بات کے، کہ انہوں نے پلٹ کے جواب بھی نہیں دیا اس کا، اور وہ اپنے اس راستے پر چلتے رہے جو ان کو بتایا گیا تھا. ان کی کمی، کہتے ہیں جی کام نہیں رکتا کسی کے جانے سے. میں کہتا ہوں بہت فرق پڑتا ہے. انسان سے انسان تک بہت ایک ویریشن ہے، ایک فرق ہے. جو خاصیتیں اور جو محبتیں اور جو سلیقہ ان میں تھا، اسی کے وہی مالک تھے. زیادہ گفتگو میں نہیں کر سکوں گا. میں عرض صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا یہ واحد سنی دربار ہے جس کے اوپر ہمارے تمام مذہبی پروگرام ہوتے ہیں. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کانفرنس ہوتی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کانفرنس ہوتی ہے، مولا کائنات کانفرنس تو خیر بہت بڑی ہوتی ہے، شہداء کربلا کانفرنس ہوتی ہے. اور ہم اپنے ان مرشدوں کو نہیں بھولیں، کیونکہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری میں کہا تھا، یہ سنا رہا ہوں حضرت جی بسم اللہ. شاہ ایک شعر تو ایسا مشکل ہے کہ شاید آپ بھی نہ پڑھ سکے، بسم اللہ. وہ صرف خواجہ غلام فرید ہی پڑھ سکتا ہے، جس کو کسی کا خوف نہ ہو، ڈر نہ ہو. کہتے ہیں جس کو ہے تیرے آل کی حق میں خیال ضد، جس کو ہے تیری آل کے حق میں خیال ضد، خیال ضد، خیال
वाह वाह ज़नीम है, मलून है, वल्दुल हराम। ये ख्याल ज़िद का ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं। ख्याल है तो चाहे कबूल कर उसे, चाहे न कर कबूल, शाह फरीद अज़ल से तेरा अदना ग़ुलाम है। मैं फ़कत पैदा हुआ हूँ वस्फ़े पंज तन के वास्ते। अब अंदाज़ा तो करें ना यार, हमारी सूफिया की जो इनकसारी है अहले बैत के साथ, जो मोहब्बत है, जो उनके साथ अकीदत है, बस वो अब आपने हमसे छीन ली है, वरना ये तो हमारा वर्षा था। मैं फ़कत पैदा हुआ हूँ वस्फ़े पंज तन के वास्ते। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के 12 नवाब मुरीद थे और उन्होंने 56 साल की टोटल ज़िंदगी पाई थी। उसमें दीवान फ़रीद का काम जहाँ हुआ वहाँ उन्होंने खिदमत के खल्क़ के लिए बहुत काम किया था और जाते हुए अपने ख़जाने में एक मुसल्ला, एक टोपी और एक तस्बीह छोड़ गए थे। तो वही कह रहे हैं कि मैं फ़कत पैदा हुआ वस्फ़े पंज तन के वास्ते, और मेरा काम ही कोई नहीं है, मेरा काम तो सिर्फ यही है। आप तो फिर भी वक्त निकाल के किसी को गाली मूली देते, उनके पास इतना वक्त भी नहीं था। इस दफ़ा जो ताज़ा हादसा हुआ है, मैं तो साउथ पंजाब को देख के बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि इनमें से कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। मैंने रमज़ान शरीफ में अहले तशियों को वहाँ पर अफ्तारी दी, 60 लोग थे वहाँ पे, और ये हर साल का अमल होता है। आपके जय्यद उलमाए कराम भी वहाँ तशरीफ़ लाते रहे, तकारीर करते रहे दरबार पर। तो इस दफ़ा ये हुआ कि हज़रत आपके किसी चाहने वाले ने मुझे गालियाँ दी और कहा कि और मुझे कहा कि अहले तशियों को क्यों वहाँ पे बुलाया गया और उन्होंने वहाँ नमाज क्यों पढ़ी। यार बाप दादा तो हमारे वहाँ पे दफन है, तुम्हें क्या तकलीफ हुई है? और तुम्हें पता नहीं है नजरान के ईसाई जब आए थे और उन्होंने पूछा था कि हम इबादत कहाँ करें, सरकार ने कहा यहाँ करो मस्जिद नबी में। और तुम किस मज़हब के हो? और अल्लाह की इबादत की है ना उन्होंने। बार उस पर हमने मकामी जो तंजीम है उसको रिपोर्ट किया, उन्हें सोशल मीडिया पे लगा दी ये सारी बात, और वो सारी मैं शराजी साहब के पास भी भिजवाई है। अच्छा, वो फिर मुझे जो गालियाँ दी हैं और फिर कसूर मेरा जो लिखा है कि अहले तशियों को क्यों, मेरे वाले साहब को भी गालियाँ दी उन्होंने। अच्छा, वो ये था कि इन्होंने नमाज यहाँ क्यों पढ़ी। अब हज़रत इसका क्या इलाज है? ये तो ये था कि मुझे आपकी सपोर्ट मिलती, आपकी सपोर्ट मिलती, और मैं और आगे बढ़ के प्रोग्रामों में आपको बुलाता। अहले बैत के प्रोग्राम करना हमारा ईमान है, उसके लिए हम किसी पर एहसान नहीं रखते, ना एहसान जताते। अहले बैत का जो भी प्रोग्राम वहाँ पे होता है हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम अहले बैत से मुंह मोड़ें तो काफिर मरें, उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात ये कर रहा हूँ कि मैं तो रवादारी की एक ऐसी मिसाल मैंने पिछले 27 बरस से ये शुरू की हुई है, जिसमें आपके जय्यद उलमाए कराम वहाँ तशरीफ़ लाते रहे और देवबंद के भी उलमा आते रहे। हमारे साकिब अकबर साहब की सबसे जो हिट स्पीच हमारी तरफ से हुई थी वो उनकी शिरकत थी, और जिसको हज़ारों लोगों ने पसंद किया। वो वहीं पे उर्स के इधर के ऊपर जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने फरमाई थी। तो अर्ज़ यह है कि हम इन नफ़रतों को, इन तासुबात को, इन मुखालफतों को ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे ये बुज़ुर्गान का तरीक़ाकार था। अगर आज उन्होंने आपको वहाँ नमाज पढ़ने से नापसंदीदगी का इज़हार किया है तो कल को और ये मामला आगे जा सकता है। हम चाहते हैं कि यहीं रुक जाए और जो मोहब्बतें हमारी आपके साथ बढ़ रही हैं उसको बढ़ने दें, और सोसाइटी के अंदर अब मसलकी तासुब पाकिस्तान उसका बोझ नहीं उठा सकता। पाकिस्तान अपने क्राइसिस के आखिरी
गढ़े में पड़ा हुआ है, अगर इसको आपने मसलकी तासुब इसके ऊपर लादा तो ये नहीं बचेगा। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खैरियत से रखे और साकिब अकबर साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी औलाद को हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। परवरदिगार आलम से दुआ है कि खालिक कायनात हमारे बिरादर बुज़ुर्गवार जनाब सैयद साकिब अकबर साहब के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनकी दीनी खिदमत का बेहतरीन अज्र उनको इनायत फरमाए। जनाब सैयद साकिब अकबर नकवी साहब से बंदे हकीर का जो ताल्लुक़ है और उनसे जो नियाज़मंदी का रिश्ता है वो बहुत ही पुराना है। तकरीबन 40 साल पर मुहीत उनके साथ एक ताल्लुक़ था और इस लिहाज से वो हमारे उस्ताद थे। बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे सीखी हैं और उन्होंने अपनी शफ़क़त के साथ बाज़ महसूस अंदाज से और बाज़ गैर महसूस अंदाज से हमें बहुत सारी बातें उन्होंने सिखाई हैं। उनकी शख्सियत के हवाले से मैं ये कहूँ कि वो इंतहाई जामे शख्सियत थी और मेरी अपनी नाक़िस मालूमात और अपनी नाक़िस शनाख्त के एतबार से हम कहें कि ऐसी जामे शख्सियत अभी हमें अपनी मिल्लत में नज़र नहीं आती कि जिसमें बहुत सारी खूबियाँ भी जमा थीं, बहुत सारे हुनर उनके अंदर जो है वो मौजूद थे। वो एक आलिम दीन भी थे, पेशे के लिहाज से इंजीनियर भी थे और अपने ज़ौक़ के एतबार से एक बेहतरीन अदीब और बेहतरीन शायर भी थे, एक सियासतदान भी थे, एक तलबा लीडर भी थे और बाद में एक कौमी लीडर भी थे और जर्नलिस्ट भी थे। बहुत सारी किताबों के वो मुसन्निफ़ हैं और उनके जो आर्टिकल्स हैं मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर वो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और किताबों के तर्जमे किए, बल्कि कई शागिर्द उन्होंने परवान चढ़ाए कि जो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ किताबों के मुतरजम भी हैं और अरबी से फ़ारसी से किताबों के तर्जमे कर चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से वो कलाम कहते थे। अभी शायद आखिरी कलाम शायद उन्होंने हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में जामे विलाया में जो था उसमें उन्होंने जो हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में जो मनक़बत पढ़ी, वाक़ईन जब उनके वफ़ात के बाद उसको सुना तो उसका हमें और भी लुत्फ़ आया और उनकी जो अक़ीदत थी तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम से और बिलख़ुसूस हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, उससे भी हम उनकी अज़मत और उनकी अक़ीदतों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक जो चीज़ है ना वो देखें, वो एक इनकलाबी शख्सियत थे, यानी जो माने वाकई जो एक इनकलाबी शख्सियत की खुसूसियात है वो उनके अंदर जो है वो मौजूद थी। यानी वो ऐसी सोच रखते थे, सोचते थे कि दूसरे लोग जिसके बारे में अभी उनके ज़हन भी नहीं पहुंचते थे वो उस तरह की सोच जो है वो रखते थे। और जैसा है कि एक इनकलाबी शख्सियत वो होती है कि वो मुआशरे के रंग में नहीं ढलती बल्कि मुआशरे को अपने रंग में ढालने की जो है वो कोशिश करती है। मुआशरे के जो अफकार है वो उस पर असरअंदाज नहीं होते,
بلکہ وہ معاشرے کے افکار پر اور ان کی سوچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یقیناً جب انہوں نے قم مقدس سے آ کر یہاں پر اتحاد و وحدت کے حوالے سے انہوں نے کام شروع کیا تو ان کے جو قریبی ترین ساتھی تھے وہ بھی ان کی اس بات کو اور ان کی اس سوچ کی گہرائی کو نہیں سمجھ پا رہے تھے، ان کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی، اور وہ ان کے اس مسئلے میں ان کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا اور نہیں دے پا رہے تھے۔ لیکن انہوں نے جو ہے وہ اس مشن کو لے کے آگے بڑھے، اور ہم نے دیکھا کہ ایک عشرے تک اور اس سے زیادہ انہوں نے یہاں پر کام کیا، اور آج ہم اس کے ثمرات پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، پاکستانی معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ملی یکجہتی کونسل جیسی ایک تنظیم اور خوبصورت گلدستہ جس میں تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں، اس میں ایک بہت بڑا حصہ سید ثاقب اکبر نقوی صاحب کا ہے، اور کئی جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں ایسے لوگوں کو انہوں نے اپنے قریب کیا، اور ہماری ان سے آشنائی بھی نہیں ہے، لیکن وہ ان کے اس نظریے کے ان کے ساتھی بنے، ان کی حمایت کرنے والے بنے، اور وہی ہے کہ مسلکوں سے اور مذاہب سے بلند تر ہو کر اسلام کا جو آفاقی پیغام ہے، جو اسلام کی تعلیمات ہیں، ان کو ہم معاشرے میں رائج کریں۔ دو اور نقطے ان کی شخصیت کے حوالے سے جو مجھے زیادہ اہم لگتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ثاقب اکبر نقوی صاحب کی، جن کو ہم اپنے اس میں ثاقب بھائی کہتے تھے، کہ وہ ان کی زندگی میں ان کے افکار اور ان کے اقدامات کی وجہ سے بہت سارے لوگ مخالف بھی تھے، اور بالخصوص ان کے جو جوانی کے ایام اور اس کے بعد کے اقدامات سے بہت سارے لوگ ان کے کیا مخالف تھے، ان سے اختلافات رکھتے تھے، اور بعد دفعہ بہت کچھ وہ ثاقب بھائی کے بارے میں انہوں نے کیا، کہا، باتیں کی، لیکن میں نے ان سے کبھی بھی بعد میں پہلے کسی ایک شخص کا بھی ان سے شکوہ میں نے نہیں سنا کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا یا فلاں انہوں نے میرے بارے میں یہ کہا، کبھی بھی انہوں نے اس بات کو دہرایا نہیں۔ اور پھر بھی جب بھی کبھی ان کو ان کے ساتھ ملنے کا یا موقع ملا یا وہی اعلیٰ اہداف کی خاطر، تو وہ ان تمام باتوں کو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اس کو بلا کر پھر دوبارہ ان کے ساتھ اپنے روابط، تعلقات اور اپنے اہداف کو آگے بڑھانے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے ساتھ خصوصاً ہم جو اس اجتماعی جو ہمارا سفر ہے، تنظیمی سفر ہے، ایک تحریک کا سفر ہے، اس میں یہی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی مخالفت کرتا ہے ہمارے کسی فکر سے، ہماری کسی رائے سے، تو ہم اس کو دل میں رکھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے کبھی بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ اور ثاقب بھائی کی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کامیاب زندگی گزار کر گئے ہیں، اور اپنے مشن کو، اپنے مقصد کو آگے بڑھانے میں وہ کامیاب رہے۔ تو اس میں یہ ایک ایسا عنصر تھا کہ لوگوں کی طرف سے زیادتیوں یا ان کی طرف سے کوئی بھی ایسی ناروا سلوک پر کبھی وہ شکوہ بھی نہیں کرتے تھے، اور شاید وہ دل میں بھی نہ رکھتے ہوں، چونکہ کبھی انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا، وہ دل سے ہی بلا دیتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ ہر دل عزیز شخصیت بن گئے۔ دوسری جو ان کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، دیکھیں میں ان کو یعنی اس وقت سے 84 سے 85 سے جانتا ہوں، تو ان کی جو زندگی تھی نا، یعنی ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے وہ مالی مشکلات میں تھے۔ آخری عمر میں یہ شاید 5 10 سال 8 سال پہلے کچھ آسودگی ان کو اس لحاظ سے جو وہ حاصل ہوئی، نہیں تو ہم نے ان کو کبھی بھی معاشی لحاظ سے کسی آسودہ اور اس میں نہیں پایا۔ لیکن اس میں بھی کبھی انہوں نے یعنی اس کا ظاہر بھی نہیں ہونے دیا اور کبھی اس کا شکوہ بھی نہیں کیا، جبکہ اس دور میں یعنی ان کے ساتھ جو کام کرنے والے تھے یا ایک ہی لیول کے جو لوگ تھے یا ان سے کم تر لیول کے لوگ تھے، بعد میں ہم نے دیکھا کہ وہ کیا تھے، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اور سب چیزیں آ گئیں، گاڑیاں، مکانات، یہ وہ، آخر وقت تک ان کا اپنا کوئی ذاتی مکان نہیں تھا۔ ابھی یہ البصیرہ کے حوالے سے جو جگہ انہوں نے لی آخری عمر میں، شاید اس میں ابھی وہ گئے بھی نہیں تھے،
تو یہ ان کا شاید ذاتی مکان، ورنہ ساری زندگی ان کا کوئی اپنا ذاتی مکان نہیں تھا۔ بینک بیلنس کی تو بات ہی دور ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گاڑی بھی آخری عمر میں ان کے پاس جو ہے وہ آئی ہے، جبکہ وہ بڑے بڑے جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ وہ ایک بات کہتے تھے کہ ہمارے جو مخالفین ہیں نا، ہم پر جو الزام مرضی لگا لے، لیکن وہ ہم پر ایک الزام کبھی نہیں لگا سکتے کہ انہوں نے کہیں کوئی مالی خرد برد کی ہے، کوئی کرپشن کی ہے، یا جو اجتماعی اموال ہے اس میں کوئی انہوں نے خیانت کی ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ ان کی دیانتداری کا میں سمجھتا ہوں کہ ثبوت ہے، اور وہ ایک دیانتدار شخص تھے، اور جو بیت المال تھا یا عمومی اموال تھے اس سے وہ ذاتی طور پر استفادہ نہیں کرتے تھے۔ اپنی ذاتی زندگی کو جو ہے انہوں نے کس سے یعنی گزارا کرتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، ترجمہ کرتے تھے، اس طرح کی چیزوں سے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو تامین کیا۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے کہ اتنی بڑا اجتماعی طور پر کام کرنا، اور پھر اپنے ذاتی معاملات کے اندر جو ہے اس قدر دیانتداری کے ساتھ اور عمومی اموال سے اجتناب کرنا اور اس کو خرچ نہ کرنا، اور کہیں پر بھی اس قسم کی خیانت کہ وہ مرتکب نہیں ہوئے۔ یہ ان کی عظیم دیانتداری کی بھی مثال ہے، اور پھر ان کی جو ذاتی زندگی تھی وہ اس میں بھی ان تمام مشکلات کے باوجود وہ اسلام کے اس پیغام کو پہنچانے میں ہر اول دستے کے طور پر بلکہ وہ ہمیں قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی روح پر اللہ تعالیٰ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو اپنے اجداد کے ساتھ معشور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب میں بلا فصل دعوت دوں گا برادر اسد عباس صاحب کو کہ جو جناب برادر سید ثاقب اکبر صاحب کا ادارہ البصیرہ ہے اس کے مسئول ہیں شعبہ سیاسیات کے، برادر سید اسد عباس صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں سورہ یوسف کی 107 نمبر آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ انا ومن اتبعنی، یعنی یہ میرا راستہ ہے، کہہ دو اے پیغمبر کہ یہ میرا راستہ ہے، اس کی طرف میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اور بصیرت کی بنیاد کے اوپر دعوت دیتا ہوں، علی البصیرہ۔ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بنیادی طور پر جو ادارہ جناب سید ثاقب اکبر صاحب نے قائم کیا اس کا نام بھی اسی آیت سے ماخوذ ہے، البصیرہ، اور اس کا جو پورا موٹو تھا یا پورا اس ادارے کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وجہ تخلیق تھی وہ یہی آیت ہے کہ ہم لوگ جو دین کی خدمت سر انجام دیں گے، ہم جو خدا کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، وہ ہماری دعوت جو ہے وہ بصیرت کی بنیاد کے اوپر ہونی چاہیے۔ جناب سید ثاقب اکبر صاحب کے ساتھ میرا تعلق جو ہے جس طرح سے قبلہ علامہ حسنین گردیزی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ان کا ایک طویل تعلق ہے، میرا ان کا جو ان کی آخری زندگی ہے، آخری زندگی کے 10 سال وہ میں نے ان کی یعنی اس کے اندر جو ہے گزارے اور ان کے زیر تربیت رہا۔ میں ان کے ان آخری 10 سال کے پروردہ لوگوں میں سے ہوں۔ میں نے سید ثاقب اکبر صاحب کو بڑا ایک خوبصورت کلام لکھا ہوا ہے وہ ڈاکٹر شہید کا کہ حق کو سمجھنے کے باوجود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا حق کی توہین ہے۔ میں نے سید ثاقب اکبر صاحب کو ان گزشتہ 10 برسوں میں اگرچہ ضعیف تھے، اگرچہ ان کی عمر جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ دور دراز کے سفر کر سکیں یا یعنی فعالیت جو ہے وہ اس سطح پر یا اس نہج پر نہیں ہوتی ہے ایک انسان کی، لیکن میں نے دیکھا کہ ثاقب صاحب جو ہیں وہ مسلسل اور انتھک جد و جہد کرنے والا انسان ہے۔ یعنی لمبے سے لمبا سفر، سکھر سے واپس آئے ہیں تو رات یعنی اگر 3 بجے واپس آئے ہیں تو صبح 9 بجے جو ہے وہ دفتر کے اندر حاضر ہوتے تھے، اور دفتر کے جو امور ہیں، دفتر کی سرگرمیاں وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا طویل سفر، بیماری جو ہے وہ ان کو آخری برسوں کے اندر مسلسل یعنی بخار یا اور نکاہت وغیرہ جو ہے وہ چلتی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود آغا صاحب نے کبھی بھی
یعنی ایسا نہیں کیا کہ مطلب اپنا جو دفتری کام ہے یا ان امور کو جو ہے وہ تعطل کا شکار کریں. ان کی زندگی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک جد و جہد کی اگر آپ نے ایک عملی مثال دیکھنی ہو تو وہ جناب سید ثاقب اکبر صاحب کی زندگی تھی. بہت سے پہلو ہیں, یقیناً ہمارے بزرگ علماء یہاں پہ موجود ہیں, ان کے ساتھی ہیں, ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا, ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے. وقت کی پابندی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یعنی میں نے ان سے یہ درس سیکھا کہ ہمیشہ ہر پروگرام کے اندر وقت کے اوپر حاضر ہوتے تھے. انقلاب اسلامیہ ایران کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا وہ بھی بصیرت کی بنیاد پہ وہ کہتے تھے. ہر کام جو بھی وہ کہتے تھے, مثلا اگر ہم نے سیاسی امور کے اندر کوئی یعنی اگر رائے سامنے رکھنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے تو اس کے حوالے سے بھی وہ کہتے تھے کہ یار ہمارا کام جو ہے وہ بصیرت کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم اندھا دھند چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوں. بہت سے ایسے کام ہیں جو کہ انہوں نے ایسے کیے جس میں جو ہے وہ بصیرت چھلکتی ہے اور اس کے اثرات مرتب ہوئے. یہ اتحاد امت کی جو ان کی کاوش ہے یہ بھی بصیرت کی بنیاد پہ کیے جانے والا کام ہے. علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے متعدد کتابیں لکھی, تقریباً 50 جلدوں پر مشتمل ان کی مختلف موضوعات پر جو ہے وہ کتابیں موجود ہیں, جس میں قرآنیات, سیاسیات کے حوالے سے ان کے آرٹیکل ہیں, ان کے تجزیات ہیں, اسی طرح سے جدید مسائل جو ہیں اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. اور بھی یعنی اتحاد امت کے حوالے سے ان کی ایک کتاب جو ہے پاکستان کے دینی مسالک, وہ یعنی پاکستان میں تیسری مرتبہ شائع ہونے والی, اور تمام مسالک کے لوگ جو ہیں اس کتاب کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ اس کے اندر بیان کیا ہے ثاقب صاحب نے یہ مکمل طور پر ہمارے مذہب کی نمائندگی کی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یعنی علمی لحاظ سے, فکری لحاظ سے اور عملی لحاظ سے ایک شخصیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے نمونہ عمل کے طور پہ وہ ہمارے سامنے ہے, وہ جناب سید ثاقب اکبر کی ذات ہے. میں اب برادران کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں مجلس وحدت مسلمین کی شورۂ عالی, مجلس وحدت مسلمین کے قائدین اور تمام احباب جنہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے, یہ تعزیتی ریفرنس جو ہے وہ منعقد کیا ہے, میں ان تمام احباب کا البصیرہ کے تمام اراکین کی طرف سے تہ دل سے ممنون ہوں. ثاقب اکبر صاحب کے فرزند ڈاکٹر علی عباس نقوی جو کہ اس وقت صدر نشین ہے البصیرہ کے, انہوں نے آپ کے اس پروگرام میں شرکت کرنی تھی لیکن ایران کے سفر کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو سکے. بہرحال تمام البصیرہ کے اراکین کی جانب سے آپ تمام احباب کا, بالخصوص مجلس کے قائدین کا اور جن لوگوں نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے, میں شکر گزار ہوں. بہت شکریہ. ہمارے لیے فرزند جناب سید حیدر عباس نقوی صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. اسی طرح آپ ہی کے خانوادے سے آپ کے چھوٹے بھائی پروفیسر سید نجیم الحسن نقوی صاحب بھی موجود ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند الفاظ قبلہ مرحوم کی شان میں آپ کے سامنے بیان فرمائیں. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. رحیم, 2 دنوں سے آپ دوست یہاں پہ تشریف لائے ہوئے, یقیناً جو ہے وہ آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, کافی آپ نے وقت دیا اور ابھی آپ کا یہاں پہ رکنا یقیناً جو ہے ایک ثاقب صاحب سے ایک محبت کا انداز ہے. میں اس پہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں صرف ایک ثاقب صاحب کی خصوصیت, اگرچہ محترم گردیزی صاحب جو ہے انہوں نے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا. ثاقب صاحب کیونکہ ایک قومی شخصیت ہے, لہذا قوم کے جن افراد سے ان کا واسطہ رہا وہ ان کو جانتے ہیں, اور ممکن ہے کہ وہ فیملی کے لوگ کم جانتے ہوں اور باہر کے لوگ انہیں زیادہ جانتے ہوں. میں صرف قرآن حکیم سورہ واقعہ کے حوالے سے ایک خصوصیت ان کی بیان کروں گا. سورہ واقعہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 گروہ ہو جائیں گے. میں اس کو اپنے الفاظ میں ایک دائیں ہاتھ والے, ایک بائیں ہاتھ والے اور تیسرا گروہ جو ہے وہ مقربین ہے. بائیں ہاتھ والے یقیناً یہ ٹرم جو ہے یوز ہو رہی ہے کہ جن کو بائیں ہاتھ میں نامہ مال دیا جائے گا. ظاہر ہے بات سادہ سی ہے کہ انہوں نے اس معیار پہ جو خدا نے کہا, یا گناہ نے کبیرہ و صغیرہ جو کہیں, خدا کی اطاعت میں نہیں تھے, وہ خدا کے نظام کے تحت
ادھر رخ کر لیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جنت میں جائیں گے ان کے دو گروہ پروردگار نے کیوں بنائے ہیں؟ وہاں بھی اگرچہ قرآن میں بہت سی جگہوں پہ ہے کہ ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے، لیکن خصوصاً سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے کہ 3 گروہ بنیں گے، ایک جہنم کی طرف جائے گا، 2 جنت میں جائیں گے. اس میں جو 2 جنت میں جائیں گے ان کا تھوڑا سا جو ان کو بینیفٹس ملیں گے ان کا کمپیریزن کیا گیا ہے. مثلاً 2 جو گروہ ہیں، ایک دائیں ہاتھ والا اور دوسرا گروہ جو ہے اس کا نام مقربین جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی دونوں جنتی ہیں. جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کو بیر اور کیلے ملیں گے، کھانے کو بیر اور کیلے ملیں گے. لیکن جو مقربین ہیں ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جو چاہیں گے ملے گا، اور پرندوں کا گوشت وہاں لکھا ہے کہ پرندوں کا گوشت ملے گا. یہ جو ٹرم ہے کہ جو چاہیں گے وہ ملے گا، لیکن دوسری طرف یہ نہیں کہا کہ جو چاہیں گے دائیں ہاتھ والوں کو ملے گا. کہا دسترخوان ہوگا، اس میں جو کچھ ہوگا، جیسے یہ یہاں نیاز تھی، آپ کو یہ دال کھلائیں گے تو آپ دال کھائیں گے، آپ کو یہ گوشت کھلائیں گے انتظامیہ والے تو آپ گوشت کھائیں گے. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو مقربین ہیں وہ جو چاہیں گے ان کو وہ ملے گا، لیکن دوسروں کو ایسا نہیں ہے، وہ دسترخوان جو لگ گیا ان کو وہی ملے گا. دونوں ہیں جنتی. ایک کمپیریزن اور میں بتاتا ہوں، اس میں جو قرآن نے بتایا کہ یہ جو مقربین ہیں ان کو سروس جو ہے، یہ جیسے مہمان یہاں سٹیج پہ بیٹھے ہیں ان کو پانی یہاں پہ مل رہا ہے. وہاں مثال دی ہے 3 طرح کے وہ پیالے، ایک پیالہ، ایک کوزہ، اس طریقے سے مختلف نام ہیں، ان کو وہاں بیٹھے ہوئے سروس ملے گی. لیکن جو دوسرا گروہ ہے جو دائیں ہاتھ والا ہے ان کو وہاں پہ سروس نہیں ملے گی، ان کو جا کے پانی پینا پڑے گا، اور پیالوں شالوں کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے. زیادہ سوچیں وہ کیسے پانی پئیں گے، پھر ظاہر اسی طرح پئیں گے یا کسی سے پیالہ مانگ کے پئیں گے. یہ تیسرا فرق ہے. اب یہ دیکھیں کہ دونوں ہیں جنتی، دونوں جنتی ہیں، اور پھر دونوں میں فرق کیا ہے. قرآن نے صرف ایک وہاں پہ خصوصیت بتائی ہے کہ یہ جو اتنا لارج ڈفرنس ہے یہ کیوں ہے، اور وہ جو ڈفرنس قرآن نے بتایا ہے وہ ہے السابقون السابقون، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت کرتے ہیں. یہ وہ خصوصیت ہے جو کہ مجلس وحدت میں بھی، یعنی دوستوں میں اگر یہ خصوصیت پیدا ہو جائے تو نہ ادھر سے شکایت ادھر جائے نہ ادھر سے ادھر شکایت آئے. یعنی کیا مطلب ہے؟ سبقت کرنے والے لوگ، یہ جو سبقت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ آرڈر کا انتظار نہیں کرتے، یہ فہم و فراست والے لوگ ہوتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کس چیز کی ضرورت ہے، لہٰذا اس کو سوچ کے دیکھیں. یہ جو مجلس وحدت ہے، اس سے پہلے شہید قائد کے زمانے میں تنظیم کا کچھ اور نام تھا. یہ تنظیم جو ہے ان الہی مقاصد کو یا ان کربلائی مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہے. خدا کا شکر ہے کہ یہ اتنا خوبصورت پلیٹ فارم، اگر یہ خصوصیت ہمارے تنظیمی لوگوں میں پیدا ہو جائے تو یہ جو وسائل کی بات ہوتی ہے کہ وسائل نہیں ہے. جب ایک آدمی سوچے گا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے تو وہ یقینی طور پہ اس کے لیے راستہ نکالے گا، معلومات لے گا اور انیشیٹو لے گا. یہ وہ خصوصیت تھی جو ثاقب صاحب میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ انیشیٹو لیا کرتے تھے، اور اس میں جب انہیں سمجھ آ جاتی تھی یہ کام کرنا ہے تو وہ جیسے ابھی کہہ رہے تھے کہ ان کے مخالفین بھی تھے. مخالفین اکثر اس وقت بنتے ہیں جب انہیں آپ کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بندہ کرنے کیا جا رہا ہے. جب روٹین میں کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت مخالفت نہیں ہوتی. مخالفت اس وقت ہوتی ہے جب آپ روٹین سے ہٹ کے کام کرتے ہیں. تو جب ہٹ کے کام کریں گے تو ظاہر اس کے لیے پیچھے ایک سوچ، ایک بیک گراؤنڈ، ایک انٹلیکچوئل لیول، یہ چیزیں جو ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو خصوصیت تھی ثاقب صاحب نے، یعنی جو یونیک کام کیے، جیسے ابھی برادر بتا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ آئندہ 10 سالوں میں کس چیز کی ضرورت ہے، ملک میں وحدت کی ضرورت ہے. پھر انہوں نے آپ دیکھیں کہ البصیرہ ایک جو ادارہ بنایا ہے، میرا خیال ہے اگر ہم سوچنا شروع کریں تو میرا خیال ہے کہ ایک یونٹ چلانا ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے ایک بصیرہ ادارہ بنا کے مثال قائم کر کے دی کہ یہ کام ہو سکتا ہے. اور جیسے ابھی بتایا کہ وہ بیسیکلی سٹی اینڈ ریجنل پلاننگ BS انہوں نے کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ نہیں، مجھے اپنی ڈائریکشن چینج کرنی ہے.
اور انہوں نے اپنی ڈائریکشن چینج کی، یعنی وہ کم گئے، انہوں نے وہاں پڑھا، پیچھے مسائل بھی ہوئے. یقینی طور پہ ظاہر ہے کہ جب آپ سوئچ کرتے ہیں، ایک سی ڈی اے میں ان کی جاب تھی، گریڈ 17 میں جاب کر رہے تھے، اس کو چھوڑ کے تو علماء کے ساتھ ان کی نزدیکی شروع سے، خصوصاً مولانا صفدر حسین نجفی صاحب کے ساتھ ان کی رفاقت. تو بہرحال جو ان کی مین ایک خصوصیت میں نے بتائی جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور وہ ہے انیشیٹو لینا اور رائٹ ڈائریکشن میں انیشیٹو لینا. میں ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے زحمت کی. میں فیملی کی طرف سے خصوصی طور پہ ایک دفعہ پھر جو ہے ان کے بچوں کی طرف سے اور فیملی کے باقی افراد کی طرف سے آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ جی، تھینک یو. وائس چیئرمین مجلس وحدت مسلمین حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ سید احمد اقبال رضوی صاحب آپ سے اظہار خیال فرمائیں گے. صلوات پڑھ لیجیے محمد والے. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا. مجھے کہا گیا کہ آپ نے کچھ بات کرنی ہے، تو میں صرف 2 ہی جملے عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو روایت میں کہا گیا ہے کہ اذا مات العالم ظلم فی الاسلام ظلمۃ لا یسدها شیء، واقعاً وہ ثاقب نقوی صاحب جیسے علماء، دانشور، شعراء، شاعر، ادیب، ایسے عظیم شخصیت کے لیے یہ روایت فٹ آتی ہے. امتیاز بھائی نے ایک بات کی تھی اور واقعاً وہ دل کو لگی. جیسے ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی صاحب کے شہادت پر ایک خلا پیدا ہوا تھا، اسی طرح سے ثاقب نقوی صاحب کی وفات پر یہ خلا پیدا ہوا ہے. ایک جامع شخصیت کا پاکستان کی قومیات سے، شیعہ قومیات میں سے، پاکستانی قومیات میں سے شیعہ سنی اتحاد جو ایک سلسلہ چل رہا تھا، اس میں ان کا فقدان ایک بہت بڑا فقدان ہے پورے پاکستانیوں کے لیے، ملت جعفریہ کے لیے. حقیقتاً ابھی اس وقت میں ان کی بہت ضرورت محسوس ہوتی تھی. خود مجلس کے دوستوں کی بہت اٹیچمنٹ تھی، آئی ایس او کی بہت اٹیچمنٹ تھی، ملی یکجہتی کونسل کے تمام اراکین ان سے فرداً بہت اٹیچمنٹ رکھتے تھے، اور سب کو بہت بڑا صدمہ اور جھٹکا لگا ہے، اور ان کی یاد دل میں ہے. اور بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کاش ثاقب بھائی ہمارے درمیان ہوتے، اور یہ جو صورتحال اس وقت ملک میں ہے اس میں وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں، مسلسل ہماری حوصلہ افزائی کرتے تھے. مختلف معاملات میں، خصوصاً سیاسی معاملات میں جو مجلس وحدت مسلمین کا رول تھا، ثاقب بھائی بھرپور طریقے سے اس کی حمایت کرتے تھے اور اسے سپورٹ کرتے تھے، سراہتے تھے اسے. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، انہیں ان کے جد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرمائے، اور ہم سب کو ملت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کی جیسے انہوں نے وقف کیے توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مرحوم سید ثاقب اکبر نقوی صاحب کے درینہ ساتھی مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے جنرل سیکرٹری جناب سید ناصر عباس شیرازی صاحب موجود ہیں. ان سے اپیل کروں گا کہ آئیں اور مرحوم کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی اختصار کے ساتھ سب سے پہلے ایک بار پھر سورہ فاتحہ اس مرحوم کے لیے اور دیگر شہداء کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کریم اللہ اس مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور ان کو اپنی خاص منازل جو ہے وہ جنت کے اندر ان کو عطا ہوں انشاءاللہ. میں چونکہ گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ 2 شخصیات کی ہے، بہت ہی پیارے برادر عزیز مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب، اپنے اس عزیز دوست رفیق، کہہ سکتے ہیں رفیق. میں نے ان کی محبت کا مشاہدہ کیا ہے، میں ان کی آنکھوں کے اندر آنسو دیکھے، میں نے ان کی پین کو اپنی آنکھوں سے، چونکہ آخری جو دن تھا مرحوم کا وہ ہم اکٹھے تھے، میں نے ان کی اس کیفیت کو اسی طرح دیکھا ہے کہ میں یہ فرق نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کیفیت میرے دل کے اندر ہے یا ان کے اندر ہے. میرے یہی احساسات ہے کہ شاید وہ ان کا دل زیادہ غمگین ہے، وہ زیادہ پریشان ہے، زیادہ دکھی ہیں، اور زیادہ پین اور کرب کی کیفیت میں ہیں. اور بینی و بین اللہ ایک مدت ہم دونوں کی یہ کیفیت رہی ہے کہ وہ کرب کی کیفیت ہم ابھی تک شاید اس سے باہر نہیں نکل سکے. لیکن یہ کیوں تھا؟ یہ اٹیچمنٹ کیوں تھی؟ بہت ساری چیزیں ہیں، جیسا کہ
ان کی نجی زندگی کے معاملات، ذاتی زندگی کے معاملات، شخصی معاملات، ظاہر ہے میں اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا. میں صرف 2 باتیں کر کے، تو چونکہ صرف ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چند منٹ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور بزرگان سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ، کہ ایک موضوع جو رہبر کی ہم نے ایک گفتگو سنی کہ وہ شخص، عمومی طور پہ ہم کسی کو دیندار اس کو کہتے ہیں کہ جس نے چہرے پہ داڑھی رکھی ہو، مسجد میں جاتا ہو، نماز پڑھتا ہو، بعض چیزوں میں ترجیحاً عبادت کرتا ہو، قرآن پڑھے، تو زیادہ تر ہم اس کو کہتے ہیں یہ دیندار لوگ ہیں. تو رہبر نے جو اس کی تشریح بیان کی، کہا ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا شخص جو یہ سارے کام کرتا ہو، اس میں اور ایک بے دین شخص میں یا سیکولر شخص میں کوئی فرق نہ ہو. اور آگے ریزن بیان کیے کہ اگر اسے معاشرے کے اندر موجود استحصال کے خاتمے کا درد نہیں ہے، اسے مظلومین کے درد کا احساس نہیں ہے، اسے جو معاشرے کے مختلف مسائل ہیں ان مسائل میں اپنا رول اور اپنا کردار ادا کرنے کی پین اس کے اندر نہیں ہے، اور اس طرح کی کچھ صفات بیان کر کے رہبر نے کہا ممکن ہے وہ ساری چیزیں کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو ایک دیندار آدمی کی صف میں شمار نہیں کرے، اس میں اور ایک بے دین شخص کے اندر کوئی فرق نہ ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے برادر محترم ثاقب اکبر کو اجتماعی معاملات کے اندر، معاشرے کے دردوں کے حوالے سے، عالمی معاملات کے حوالے سے، میں نے ان کے دل کے اندر وہ سوز اور وہ درد پایا ہے کہ ہماری ہم نشینی اور ہماری قربت کی ایک وجہ ان کے اندر کی یہ کیفیت ہوتی تھی. میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، ہم بڑے بڑے تنظیمی دوست ہیں، لیکن یہ کیفیت یمن وار پہ جنگ مسلط ہونے کے بعد کسی کی نہیں تھی، جس کیفیت میں کئی دن وہ بیقرار رہے اور پھر ہم آپس میں ملے اور بیٹھے اور اتفاقاً یہ کیفیت جب انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی تو مجھے احساس ہوا کہ ہم سب کی یہ کیفیت ہونی چاہیے تھی کہ جب ان ہمارے مومنین کے، مسلمانوں کے جو ہے وہ جانیں اس طریقے سے تلف ہو رہی تھیں اور اتنا زیادہ وہاں پر سانحہ بپا کیا جا رہا تھا، خون بہایا جا رہا تھا، تو اس درد کو اگر ہم اپنے درد میں احساس نہ کریں اور ہم کہیں کہ ہم مومن جسد واحد کی صورت میں ہیں، ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے سارا جسم مبتلا ہوتا ہے، تو ہم جھوٹ بولیں گے. میں نے دیکھا ثاقب اکبر اس موضوع پر جھوٹ نہیں بولتا تھا، وہ سچا، یعنی اس لحاظ سے اگر میں کہوں کہ اگر یہی ایک پیرامیٹر ہو کہ پاک پیغمبر بروز محشر یہ پوچھے کہ میں نے یہ معیار بتایا تھا کہ مومن جسد واحد کی صورت میں ہے، تو ثاقب اکبر کی یہ کیفیت یمن سے لے کے دنیا بھر کے مظلوموں کے حوالے سے میں نے مشاہدہ کی ہے، میں نے دیکھی ہے، اور وہ درد ان کے دل کے اندر اسی طرح جاگزی ہوتا تھا. اسی طرح خود پاکستانی معاملات پہ ہم اپنے آپ کو بہت اوقات، خود علماء تشریف فرمائیں، ہم سمجھتے یار ان معاملات کا بعض اوقات ہمارے سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم نے تو فقہی معاملات، ہم نے تو یہ عرفانی معاملات پڑھانے ہیں. آپ یقین کریں اس پین کو بھی وہ اپنے دل کے اندر لے کے گئے، اور میں نے یہ دیکھا کہ وہ بالکل وہ 16-17 سال کا ISO کا ایک جوان بن گئے کہ جب ایک کیفیت آئی، یہ امریکہ مرد آباد کی ایک فضا بنی، تو اس بندے نے یہ نہیں دیکھا کہ آج میں عمر کے کس مرحلے میں ہوں، ٹائٹل کیا ہے، میرے ساتھ کیا کیا چیزیں اٹیچ ہیں. وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، امریکہ مرد آباد ایک ایسا انگیزہ ہے اس کے اندر ظلم کے مقابلے میں اور مظلوم کی نصرت کا کہ وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، F9 پارک میں جاتا ہے، وہاں عام لوگوں کے ساتھ مل کر ایک پرچم پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ مل کے نعرہ بلند کرو، مرد آباد مرد آباد، امریکہ مرد آباد. اسے امریکہ سے سچی نفرت تھی، اور اس کا مطلب ہے وہ شہید حسینی کا سچا عاشق تھا، وہ امام خمینی کا سچا عاشق تھا. یہ کیفیت بھی ہم نے بہت ساری شخصیات کے اندر اس طرح نہیں دیکھی ہے. پھر اتنا توجہ کہ میں ایک ناقص سا وہ آدمی تھا، لیکن مختلف بین الاقوامی معاملات پہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد ٹائم لے کے، ناصر بھائی آپ کچھ دیر کے لیے ہیں، میں کہوں میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا کوئی بڑی اہم بات ہوگی، کوئی لوکل ایشو ہوگا، کوئی ملی یکجہتی کونسل کا ایشو ہوگا. اب وہ مجھے ذرا یمن کے حوالے سے تازہ سچویشن بتائیے گا، یہ جو تازہ معاہدہ ہوا ہے اس معاہدے کی ڈیٹیلز بتائیے گا. اس حد تک جو ہے وہ ایک اپنے مطالعات بھی کرتے ہوں گے، لیکن میرے ساتھ آ کے چیزیں شیئر کرتے تھے. میرے پاس اگر کوئی چیز ہوتی تھی تو وہ میں ان تک منتقل کرتا تھا. اور میں اعتراف کرتا ہوں کہ اجتماعی معاملات میں میں جو شہید حسینی کا ایک خط اور سیرت کو دیکھا ہے، میں نے ان چند افراد میں سے ایک ثاقب اکبر کو پاتا ہوں جو میرا مشاہدہ ہے، اور بھی بہت سارے ہوں گے لیکن میں ان میں سے ایک پاتا ہوں جو آخری لمحے تک خط شہید حسینی پر اور راہ امام خمینی پر تھا، اور اسی رستے کے اوپر اپنی جان جو ہے وہ قربان کر کے گیا. آپ اندازہ تو کریں، بندہ مستر مرگ پہ ہو، اسے پتا ہو کہ چند دن رہ گئے، ایک اہل سنت عالم دین کے حوالے سے ایک مسئلہ ہو، اور مسئلہ کیا ہوگا، ان کے خلاف ایک جیل FIR درج کرائی گئی،
بستر مرگ سے مجھے فون کرتے ہیں کہ ناصر بھائی ان کا ساتھ دینا ہے، ناصر بھائی ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ میں نے کہا میں ان کو کال کروں گا، اور کال کر کے جو بھی ان کی معاونت ہو سکتی لیگل ہے دیگر ہے میں وہ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں بھول گیا کاموں میں مصروف ہونے کی وجہ سے، وہ بستر مرگ پہ بیٹھا ہے آدمی۔ اگلے دن مجھے سیکنڈ ٹائم ان کی کال آ گئی کہ ناصر بھائی آپ کی بات نہیں ان کے منہ سے ہو رہی تھی چند دن پہلے، کیا آپ کی بات ہو گئی تھی ان کے ساتھ؟ میں نے کہا معذرت نہیں، آپ ابھی فون بند کریں، میں ابھی 5 منٹ میں بات کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ پھر میں نے بات کر کے ان کو پھر میں نے فیڈ بیک دیا۔ وہ بندہ بستر مرگ پہ بھی امام خمینی کے وحدت اسلامی کے اس اصل کے اوپر اتنا کمیٹڈ ہے، اس دینی اصل کے اوپر اتنا کمیٹڈ ہے، امام خمینی کے فرمان پہ اتنا عامل ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں چھوڑ رہا ہے، لیکن وحدت اسلامی کے حوالے سے ایک اہل سنت عالم دین کی مشکل کو حل کرنے کے لیے وہ اس وقت بھی جو ایفرٹ ہو سکتی ہے وہ کر رہا ہے۔ وہ لا تعلق نہیں تھا کبھی اجتماعی معاملات سے۔ ایسا بہت کم ویسے آپ کو اشخاص ملیں گے کہ جو ساتھ ساتھ اپنی تحریر بھی لکھ رہے ہیں، شاعری بھی لکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ تحقیق بھی لکھ رہے ہیں، ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ ملی یکجہتی کونسل کے اندر اتنا پیوٹل رول تھا، جیسا کہ اسد بھائی نے کہا، یہ بالکل درست بات ہے۔ ہمیں یہ یقین ہوا، یہ جو بعض اوقات کہتے ہیں یا ڈاکٹر شہید کی جیسے سیرت تھی کہ ایک شخص اپنی ذات کے اندر ایک پوری نہضت تھا، وہ اپنی ذات کے اندر کئی چیزوں کو چلا کے وہ کر رہا تھا۔ آپ ان کو دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ایک شخص کے اندر اتنی چیزوں کا جمع ہونا عقلی طور پہ محال نظر ہوتا ہے۔ وہ بہترین شاعر تھے، میں نے شہید قاسم سلمانی کے اوپر جو ان کی شاعری سنی ہے اور دیگر موضوعات کے اوپر بھی، لیکن شہید قاسم کے اوپر یقین کریں دل کے اندر اتر جانے والی شاعری ہے، سوز بھی ہے اور شاعری کے معیارات کے اوپر بھی پورا اترتی ہے۔ پھر آپ ان کی ریسرچ تحقیق، لیکن جو ملی یکجہتی کونسل کے حوالے سے ان کا کردار تھا، مفتی صاحب گواہی دیں گے، ہم سارے مل کر بھی وہ کردار ادا نہیں کر سکتے تھے جو پیوٹل بیک اینڈ کے اوپر رہ کر کردار وہ ادا کرتے تھے۔ ہاں میں یہ اعتراف کرتا ہوں، ہم آپس میں ایک اچھے اشتراک عمل میں تھے، بالخصوص مفتی صاحب اور ہم فرنٹ کے اوپر بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتے تھے اور بیک اینڈ کے اوپر وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتے تھے، لیکن یہ درست ہے کہ وہ رول جو انہوں نے مدیریت کا پلے کیا ہے، کوئی شخص بھی اس طرح وہ رول ابھی ملی یکجہتی کے اندر پلے نہیں کر پا رہا۔ کہنے کی بات یہ ہے، شہید حسینی بھی، شہید ڈاکٹر محمد علی بھی ایسے پارس پتھر ہیں کہ جو جس کے ساتھ لگے انہوں نے اس کو سونا ہیرا بنایا ہے۔ اور بھی ہیں بہت سارے ہیرے، لیکن چونکہ ایک مرحوم کی بات ہو گئی ہے، ہم مات علی حب آل محمد فقط مات شہیدہ، وہ ایک شہید ہے، وہ راہ خدا کا شہید ہے، وہ آخری لمحے تک اپنی انفرادی اور اجتماعی معاملات سے غافل نہیں رہا۔ یہ ہم گواہی دینے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ خداوند کریم ان کے درجات بھی بلند کرے اور ان کے صدقے ہمیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اجتماعی معاملات پہ اپنا رول پلے کرنے کی توفیق دے۔ بزرگان سے استفادہ کروں گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بالخصوص جو بزرگان اور دوست یہاں تشریف فرمائے ہیں، تعزیت کرتا ہوں ان سے بھی اور ان کے خانوادے سے بھی، خدا ان کے خانوادے سے بھی ان کی سیرت کو جاری رکھنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب مرحوم سید ثاقب اکبر صاحب کے واقعاً رفیق، آپ مؤسس و محتمم ہیں جامعہ نعیمیہ اسلام آباد کے اور سربراہ ہیں جماعت اہل حرم کے۔ میں دعوت دوں گا جناب مفتی گلزار احمد نعیمی صاحب کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے رفیق کے بارے میں گفتگو فرمائیں۔ میں مرکزی صدر ISO پاکستان برادر سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل صد احترام و ذی احتشام قائد مجلس وحدت المسلمین، داعی اتحاد امت برادر اکبر جناب راجہ ناصر عباس صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، اسٹیج پر تشریف فرما تمام احباب، آپ یقیناً کافی وقت سے یہاں پر اپنی تنظیمی مصروفیات میں مگن رہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے اتنا وقت بیٹھے رہنا اور مصروفیت میں رہنا۔ یہ بڑی اہم نشست ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجلس وحدت المسلمین نے یہ بہت ہی اچھا اور اہم اقدام کیا ہے کہ ہم سب کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے
رہنے والی شخصیت برادر مکرم سید ثاقب اکبر صاحب نور اللہ مرقدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں پر ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ ثاقب صاحب کی جو شخصیت تھی، مجھ سے قبل برادر مکرم ناصر بھائی نے اور گردیزی صاحب نے بھی اور برادرم اقبال رضوی صاحب نے بھی بہت اہم نکات جو ہے وہ آپ کی شخصیت کے حوالے سے بیان کیے ہیں۔ ثاقب صاحب کی شخصیت ہمہ جہت شخصیت تھی اور بہت عظیم شخصیت تھی۔ ایک جگہ پر مختلف خصوصیات کا اکٹھا ہو جانا یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ ایک شخص بیک وقت نثر نگار بھی ہو اور عظیم شاعر بھی ہو، ادیب بھی ہو، دانشور بھی ہو، جرنلسٹ بھی ہو، تنظیمی بھی ہو، قائد بھی ہو اور ایک عظیم ورکر بھی ہو۔ یہ تمام جو خصوصیات ہیں وہ سید ثاقب اکبر صاحب رحمہ اللہ میں پائی جاتی تھی۔ میں یقیناً ان کی ذات کا، ان کی شخصیت کا ہمیشہ احسان مند ہوں اور رہوں گا، بلکہ میں نے اپنی اولاد کو بھی بتایا ہے کہ سید ثاقب اکبر صاحب کی مجھ پر بہت کرم نوازیاں رہی ہیں۔ جیسا کہ ناصر بھائی نے فرمایا، بہت مواقعوں پر ہم اپنی ذہن، اپنی فکر اور سوچ کے مطابق چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے تھے اور وہ ایک بہت ہی صاحب الرائے شخص ہونے کی حیثیت سے ہمیں مشورے جو ہے وہ دیتے تھے۔ جب یہ پاکستان کی دینی مسالک کتاب وہ لکھ رہے تھے، اس میں الحمدللہ میرا بھی کچھ کنٹریبیوشن ہے تحریری حوالے سے، تو تکفیری گروہوں کے بارے میں کچھ میں نے جو لکھا تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے گزارش کی کہ نہیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ میرے بڑے ہیں۔ میں گیا تو انہوں نے مجھے کچھ ایسے سینٹنسز اور فکرے تھے جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت سخت فکرے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کے متبادل آپ جو ہے وہ کچھ لکھ کر مجھے دیں۔ تو میں نے پھر گزارش کی کہ آپ اپنی مرضی سے جو لکھنا چاہیں لکھ لیں، میرا تو بہرحال یہی نقطہ نظر ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تحریر آپ ہی کی ہو اور آپ ہی اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس طرح لکھیں، ان چند فکروں کو جن کو میں کہہ رہا ہوں۔ تو میں نے پھر انہوں نے کہا کہ کیا آپ میرے ان فکروں سے متفق نہیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں 100% متفق ہوں، ایسی بات نہیں ہے کہ یہ فکرے آپ کے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن ان کو اگر آپ تھوڑا نرم کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ یعنی وہ صاحب کتاب تھے، وہ لکھ رہے تھے، وہ خود بھی اس کو کاٹ سکتے تھے، ختم کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے میرے ساتھ مکمل مشاورت کی اور پھر میں نے خود وہ فکرے کچھ نرم کر کے جو ہے وہ لکھے ہیں۔ اور خصوصاً جب ایک یعنی انتہا پسند گروپ نے اہل سنت و جماعت کا نام اپنے ساتھ لکھنا شروع کیا تو مجھے تو بہت تکلیف ہوئی، اور اسی دوران یہ کتاب بھی لکھی جا رہی تھی۔ تو پھر میں نے اس پر لکھا، تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے ساتھ متفق تو ہوں، لیکن مہربانی ہے آپ جو ہے نا ان کو یعنی نرم کریں۔ تو پھر میں نے نرم کیا ان فکروں کو، اور پھر وہ بڑے خوش ہوئے اس پر۔
وہ ایک نہایت جوہر شناس شخصیت کے مالک تھے۔ وہ مختلف جماعتوں سے تقریبی ذہن کے لوگوں کو اکٹھا کرنا اپنا ایک بہت بڑا فریضہ سمجھا کرتے تھے، اور ہمیشہ انہوں نے یہ کام کیا کہ مختلف مسالک کے لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا اور مختلف گروہوں کے ساتھ رابطہ کیا، ان کے ساتھ ملاقاتیں کیں۔ میں آج بھی مجھے یاد ہے، آج بھی ہمارے ملی یکجہتی کونسل میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی تقریریں میں نے سنی اور میں پھر حیران ہوا کہ وہ یہاں پہ ملی یکجہتی کونسل میں کیسے آئے۔ تو ثاقب صاحب نے مجھے کہا کہ میں ان کو لایا ہوں، اور پھر یہاں پہ بھی انہوں نے ایسی تقاریر کیں، لیکن پھر ثاقب صاحب نے آہستہ آہستہ جو ہے ان کی تربیت کی، اور پھر وہ اتحاد و وحدت کی باتیں بہت اچھے طریقے سے کرنے لگے۔ نہیں، ایک پیشنس رکھنے والی شخصیت اور ایک ویژنری شخصیت ثاقب اکبر صاحب علیہ الرحمہ تھے، اور انہوں نے جو اتحاد و وحدت کے حوالے سے کام کیا وہ یقیناً سنہری حروف کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے۔ ان کی فکر کو ان کی اولاد سے گزارش ہے، ان کے دوستوں سے گزارش ہے، البصیرہ کے جو مقام کرنے والے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ دیکھیں وہ بے خدا تہذیب کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ ان کا ہر فعل اور ہر عمل میرے ساتھ گھنٹوں ان کی جو باتیں ہوتی تھیں وہ بے خدا تہذیب کو، سیکولرزم جو خدا کے بغیر ایک تہذیب کو امریکہ اور اس کے حواری اور مغرب پروان چڑھانا چاہتا ہے، مسلم اور غیر مسلم معاشروں میں اس پر وہ بہت گفتگو کیا کرتے تھے۔ اس فکر کو البصیرہ کے دوستوں کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ ان کی خواہش تھی کہ ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوں، اور وہ ہمیشہ ایک لفظ بولا کرتے تھے کہ اس پاکستان میں خدا اور رسول کے عاشقوں کی حکومت ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ سٹرگل کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں جد و جہد کرنی ہے، اور بطور خاص وہ لوگ جو ان کی تربیت کی وجہ سے اور ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کی وجہ سے ان کو مقام اور مرتبہ ملا ہے، آج ان کو NGOs بلاتی ہیں اور وہ مسجدوں اور مدرسوں کے خلاف لکھ رہے ہیں۔ آپ کے اسٹیج سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ اگر ثاقب اکبر صاحب نے آپ کو متعارف کرایا ہے تو براہ کرم ان کی روح کو مت تڑپائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مدارس اور مساجد کے حوالے سے ہمارے پاس وہ انتظام نہیں ہے جو ہونا چاہیے، لیکن اس پورے روئے زمین پر اللہ کے نام کو لینے والے اور دین کو زندہ رکھنے والے یہی دو جگہیں ہیں، ایک مسجد ہے اور ایک مدرسہ ہے۔ ہم اس مسجد اور مدرسے کے کسٹوڈین ہیں، ہم ان کے محافظ ہیں۔ اللہ نے ہم شکر گزار ہیں اللہ کے کہ کوئی وزیر اعظم ہاؤس کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی صدر ہاؤس کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی بڑے بڑے اداروں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ ہم اس کے گھر کے محافظ ہیں، ہم اس کے دین کے محافظ، گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اس دین کے محافظ اور حفاظت کا ذمہ اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کے سپرد کیا ہے۔ ہماری یہ شناخت برقرار رہنی چاہیے۔ آپ کو جس مدرسے سے آپ نے پڑھا ہے اسی نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ آج NGOs کے بڑے بڑے سفر کر رہے ہیں، باہر ممالک میں جا رہے ہیں، اس لیے مسجد اور مدرسے کے خلاف مت کوئی بات ایسی کریں۔ یہ مسجد اور مدرسہ ہی ہے جو پورے روئے زمین پر اللہ کے نام کو اور اللہ کے دین کو جو ہے وہ زندہ رکھے ہوئے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس مسجد اور مدرسے کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل حق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اہل حق کے ساتھ معشور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے کہ سالار وحدت اظہار خیال فرمائیں اس فارم سے۔ میں اس شجرہ طیبہ سے منسلک اپنے ساتھی کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں
کہ جس سے منسلک ہو کر ہمارے نجم و ثاقب جو ہیں وہ ثاقب اکبر بنے. وہ قطرہ کہ جس کو ISO پاکستان نے گوہر بنایا، موجودہ قیادت برادر حسن عارف کے ہاتھوں میں ہے. میں ان سے التماس کروں گا کہ آئیں اور اپنے ساتھی کے بارے میں اظہار خیال فرمائیں. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد وجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چونکہ بزرگان کافی حد تک بات کر چکے ہیں، گزارش انشاءاللہ اپنی چند گزارشات کم وقت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال جس شخصیت کی یاد میں آج ہم اس فورم پر بیٹھے ہیں، کچھ وقت ان کے نام کے ساتھ ہم نے منسوب کیا ہے. واقعاً ملت تشیع میں ایسے مکتب تشیع کے فرزند، ایسے اس ملک عزیز کے فرزند کہ واقعاً جن کے خلا سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ مکتب تشیع ایک ایسے فرد سے محروم ہوئی ہے، مکتب تشیع پاکستان کے جس کا کئی جہات سے شاید خلا پر ہونے میں کافی وقت لگے، شاید کئی لوگ مل کے ان کا کام سنبھال سکیں یا کچھ حد تک ہم مثلا ان کے کاموں کو آگے بڑھانے کی صحیح کر سکیں. لیکن بہرحال کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی تربیت میں، جن کے اس حد تک شخصیت ڈیولپ ہونے میں ایک بہت بڑی ایسی محب درکار ہوتی ہے، ایک ایسی تاریخ درکار ہوتی ہے کہ جو ان کے ساتھ ہی یا ان کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہے. چند چیزیں جو برادر سید ثاقب اکبر نقوی کے ساتھ گزشتہ کچھ عرصے میں کچھ ان کے زیر شفقت کام کرنے کا موقع ملا. اولاً تو جس چیز کو بہت زیادہ ہم نے ان کے اندر پایا ہے، یا بہت خوبصورتی سے جس چیز کو انہیں مینیج کرتے ہوئے دیکھا کہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی اس طرح کے معاشرے میں، کسی بھی فورم پر اختلاف رائے کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ اور کتنے بہتر طریقے سے سنبھالا جا سکتا ہے اور کس طرح سب کو ساتھ لے کر چلا جا سکتا ہے. بلا شبہ یہ خصوصیت، بلا شبہ یہ کردار ان کا بے تحاشا افراد کو ان کے ساتھ جوڑنے کا سبب بھی تھا، جس میں ہم بھی شامل ہیں، جس میں بے تحاشا اور افراد بھی شامل ہیں، کہ واقعاً وہ شخصیت ایسی تھی کہ جو ہر فرد کے لیے ایک ایسی جاذب شخصیت ہو کہ وہ فرد اپنے کسی چھوٹے موٹی مشکل کے باوجود بھی ان کی طرف کھینچتا چلا جائے اور نقطۂ نظر کو قبول کرنے پر اور انتہائی بہترین انداز میں جب اس کے سامنے وہ پیش کیا جائے کہ اسے قبول کرنے پہ پہنچے. ہم ISO کے نوجوانوں کے ساتھ دورہ جات کے سلسلے میں آخری کچھ عرصے میں ظاہراً ایک پوری مکتبی تشیع کی تاریخ کا ایک لمبا سفر انہوں نے طے کیا کہ ISO پاکستان جیسے شجرہ طیبہ کے ابتدائی کارکنان سے لے کر آج تک کی ان کی وفات تک سے کچھ روز پہلے تک کی ذمہ داریاں، کچھ روز تو پہلے تک کی ان کی فعالیت واقعاً ایک لمبی تاریخ ہے، جس کو شاید شروع کے مراحل تو خود ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جس کو ایک تاریخ میں بیان کیا جا سکتا ہے کہ جن کو مائنس نہ کیا جا سکے ان شخصیات کو ہماری تنظیمی تاریخ سے، ہمارے سٹرکچر سے، ہمارے کئی ایسے اداروں سے کہ جو سال ہا سال سے ہزاروں افراد تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر مکتب تشیع کو آگے بڑھا رہے ہیں اس کے سفر کو. لیکن موجودہ صورتحال میں بھی اس بزرگی کے عالم میں کہ آخری چند سالوں کے اندر جو فعالیت کا معیار ہم نے دیکھا اپنے بزرگان کے اندر واقعاً بہت کم پایا جاتا ہے کہ مسلسل نوجوانوں کے ساتھ اس حد تک شفقت سے اٹیچمنٹ رکھی جائے، ان کے مسلسل معاملات میں اپنی موومنٹ کے ساتھ. ایک دورہ جات کے سلسلے میں سندھ اور بلوچستان کے ایک کچھ حد تک 2-3 دن کے دورہ جات کے بعد ان سے ہمارے چند دوستوں نے گزارش کی کہ اگر اس سے آگے اب صحرائی علاقوں کا سفر ہے، تھر کے علاقوں کا، اور اس طرح کی صورتحال میں تو آپ بہتر ہے کہ آپ کی صحت اب اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، آپ یہاں رکیں اور اگلے دورہ جات ہم کچھ عرصے میں کر آئیں گے. تو ان کا ایک جملہ کہ آپ ابھی نوجوان ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، میرے پاس وقت کم ہے، اور میں اس اپنی زندگی کے وقت کو بھرپور استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ کہیں اس رائے خدا میں میری جس حد تک کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے اس وقت میں اس سے محروم نہ رہ جاؤں. اس چیز کو ہمارے واقعاً اس شفقت کو ہم اس کی کمی محسوس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کہ جو راستہ انہوں نے اپنایا تھا، جس راستے پر انہوں نے زندگی بھر اپنی جد و جہد کی ہے، جس راستے کو وہ لے کر چلے ہیں، جس راستے کو آگے بڑھاتے ہوئے تعمر انہوں نے اپنی جد و جہد کی، انشاءاللہ وہ راستہ جاری و ساری رہے گا. ISO پاکستان کا یہ شجرہ طیبہ جس کے اندر ان کی زحمات شامل ہیں، جس کے اندر ان کے ایک لمبی تاریخی جد و جہد شامل ہے، انشاءاللہ کہ وہ راستہ آگے بڑھے گا. جن شخصیات کے زیر سایہ انہوں نے کام کیا، شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ،
مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ، صفدر نجفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام شخصیات کے پیغام کو، ان کے راستے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ تمام جد و جہد کرتے رہے۔ انشاءاللہ کہ ہم بھی اسی راستے کو آگے بڑھاتے رہیں گے، اور یہ شخصیات ہمارے لیے نشان راہ کی مانند، ہمارے لیے راستہ دکھانے والے کی مانند انشاءاللہ موجود رہیں گی، اور ان کے راستے کو ابھی تک جاری بھی رکھا گیا ہے۔ فرد کی کمی بہرحال اپنی جگہ ہوتی ہے، جس کی کمی محسوس کی جاتی رہے گی، جن جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا، جن جن کو ان کا کچھ وقت نصیب ہوا، وہ بہرحال اس شخصیت کو یاد رکھیں گے۔ لیکن اصل وعدہ، اصل تجدید اس چیز کی ہے کہ جس راستے کی طرف انہوں نے ہم جیسے کئیوں کی رہنمائی کی، جس راستے کی طرف انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا، وہ راستہ انشاءاللہ جاری رہے، اس میں ہم بھی اپنا کردار ادا کرتے رہیں، اور انشاءاللہ کہ یہ راستہ، یہ نہضت ظہور امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف سے متمثل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تاخیر دعوت خطاب ہے مجلس وحدت مسلمین پاکستان کے مرکزی چیئرمین حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ شیخ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب کو۔ آپ درینہ ساتھی ہیں اس عالم، ہمارے ساتھی جو برادر سید ثاقب اکبر صاحب ہیں، ان کے درینہ ساتھی ہیں، اور یقیناً جو جملہ آپ کو ہمارے اس بورڈ پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس میں موت العالم موت العالم، یہ ایک بہت بڑا خلا ہے کہ جو اسلام آباد کی سرزمین میں یہ شخصیت جب ہم سے جدا ہوئی، واقعاً شخصیات کے اندر ایک مرکز کی حیثیت رکھتے تھے جنہوں نے سب کو جوڑے رکھا تھا۔ میں التماس کروں گا کہ حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب آپ کے بارے میں گفتگو فرمائیں۔ ان کی آمد کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلِ آلِ اللہ وصحبہ انصار اللہ، اما بعد فقد قال الحکیم فی کتاب المتین واصدق القائلین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العلی العظیم۔ یقین نہیں آتا کہ ثاقب بھائی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، ایسے جیسے انسان کے ہاتھ سے کوئی نا اچانک چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے دیکھتے ہی دیکھتے۔ بہرحال میری اپنی جو فیلنگز ہیں ان کے بارے میں، ایک بڑے بھائی لگتے تھے، وہ بہت ہمدرد تھے، بہت مخلص تھے، اچھی تجاویز اور مشورے دیتے تھے۔ ایج اگرچہ ان کی 70 سال کے قریب تھی لیکن جذبہ جوان تھا۔ تقریباً ہمیں ہمارے عامر ساتھیوں میں ہر پہلو سے سب سے زیادہ تجربہ کار وہ تھے۔ انہوں نے اپنی اس متعدد سوچ اور تفکر کی بنیاد کے اوپر مختلف مشکلات بھی دیکھیں، ناسزا بھی سنے، تہمتیں بھی ان پر لگائی گئیں۔ جیسے کہ ہر ایک نے کہا لیکن سب کا سامنا انہوں نے انتہائی صبر، حیل اور بردباری سے کیا۔ واقعاً وہ ایک کامیاب انسان تھے، خدا کی رحمت نازل ہو ان پر جس دن وہ اس دنیا میں آئے اور جس دن وہ اس دنیا سے گئے۔ ان کی اجتماعی زندگی، بظاہر وہ ایک انجینئر تھے، اور آپ دیکھ لیں کہ کتنی جامعیت اور وسعت ہے ان کی زندگی میں، کتنی ہمگیر شخصیت ہے، مختلف پہلوؤں کی حامل ہے۔ اس سب کے باوجود انتہائی متواضع تھے، منکسر المزاج تھے، اہل درد تھے، درد دین رکھتے تھے۔ درد دین اور دین کی ناموس کا خیال رکھنا بہت اہم ہے۔ مظلوموں اور محروموں کا درد،
مجلس نے جب بھی سٹینڈ لیا مظلوموں اور محروموں کے لیے انہوں نے حمایت کی. مجھے یاد ہے ایک ایسے پروگرام میں ہم تھے تو انہوں نے خطاب کیا مجھ سے پہلے, بہت خوبصورت خطاب تھا ان کا, اور موجودہ ملکی حالات کے اوپر انہوں نے وہاں پر گفتگو فرمائی تھی. بہترین خطاب تھا, واقعہ مستدل مدلل منطقی خطاب تھا. تو ان کے بعد جو خطیب تشریف لائے انہوں نے کمپلیٹلی ان کے خلاف تقریر کی, یا ان کے افکار اور ان کی جو بات تھی ان کو انہوں نے اپنے تئیں اس کو رد کیا. اور مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ ان کے بہت جونیئر تھے. مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ انتہائی جونیئر ہیں ان کے بعد آپ خطاب کر رہے ہیں. آپ اختلاف رائے رکھیں لیکن بالآخر آپ سے پہلے آپ کے بڑے نے ایک بات کہہ دی ہے سب کے سامنے, تو ایسی گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے جس سے ان کی آپ تردید کریں, رد کریں اور ان کی باتوں کو غلط کہیں. تو میں اٹھا, ان کے بعد میرا خطاب تھا, تو میں نے وہاں کہا چونکہ میں یہ سمجھتا تھا کہ ثاقب بھائی دنیا کو رہبر کی نگاہ سے دیکھتے تھے, کیونکہ میں پڑھتا رہتا ہوں, مطالعہ کرتا ہوں, میں ان کی جب سوچ اور گفتگو کو سنتا تھا, ان کی فکر کو دیکھتا تھا, ان کے افکار کو پڑھتا تھا, تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ اس دنیا کو رہبر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اگر آپ دنیا کو رہبر کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو آپ مختلف زندگی کے نشو و فراز میں راہ ہدایت سے ہٹ جائیں گے, صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے. چونکہ رہبر اس وقت اس دنیا کو جس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا نے ایک نئے نظم کی طرف, نئے آرڈر کی طرف سفر شروع کیا ہے. آگا کے جملے ہیں, پرانا نظم اور آرڈر جو امریکی نظم اور آرڈر تھا وہ ڈھہ رہا ہے آگا کی نگاہ میں, اور ایک تاریخی موڑ پر پہنچ چکے ہیں. پیچ گردنا پہاڑیوں پر سفر کرتے ہیں, اوپر جا کے مہم موڑ آتا ہے, بڑا خطرناک سا موڑ, مشکل موڑ آتا ہے. جب اس پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر آگے سموتھ حرکت ہوتی ہے, ہموار حرکت ہوتی ہے, جسے پیچھے تاریخی رابر کہتے ہیں. رابر کہتے ہیں کہ دنیا حرکت کرتے ہوئے اس تاریخی پیچیدہ موڑ پر پہنچ چکی ہے, شدید ٹکراؤ ہے, پنجہ زمائی ہے. امریکی نہیں چاہتے لوگ اس موڑ سے آگے نکل جائیں, یہیں رک جائیں, یہیں ٹھہر جائیں, شکست کھا جائیں. برادر ثاقب اکبر نقوی صاحب جو ہے دنیا کو اس نگاہ سے دیکھتے تھے, لہذا امریکہ پوری کوششیں کر رہا ہے کہ دنیا اسی کی منشا کے مطابق آگے بڑھے اور چلے. اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ عراق کے حالات, شام کے حالات, یمن کے حالات, دنیا کے حالات, ساؤتھ چائنا سی کے حالات اور پاکستان کے حالات سب اسی سلسلے کی کڑی تھی. یہاں کا رجیم چینج ثاقب بھائی کی نگاہ میں اسی امریکہ کے عالمی ایجنڈے کا حصہ ہے جس میں دنیا جس نئے نظم کی طرف, نئے آرڈر کی طرف جانا چاہتی ہے, جو یقیناً امریکی آرڈر نہیں ہے, امریکی نظم نہیں ہے, اس سے روکا جائے. اور پاکستان جیسے اسٹریٹجک لوکیشن والے ملک کو اس مشکل کا دوچار کر کے پورے ایسٹ اور ایشیا کو بحرانی کر دیا جائے. لہذا پاکستان میں ثاقب بھائی کی نگاہ میں ہماری لڑائی کوئی تحریک انصاف کی لڑائی نہیں تھی. ہماری لڑائی اس رجیم چینج کے لیے کام کرنے والے امریکہ اور اس کے ایلائز کے خلاف تھی جو اس پورے خطے کو بحرانی کرنا چاہتا ہے اور اس نئے آرڈر کی طرف دنیا کے سفر کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرنا چاہتا ہے.
اب بھی لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. راہبر کی نگاہ میں ثاقب بھائی اس طرح سے دنیا کو دیکھتے تھے. کتنا بابصیرت تھا ثاقب بھائی، کتنا باشعور تھا، کتنا آگہی کا حامل تھا. ان کے آرٹیکل دیکھے یمن کے موضوع پر، عراق کے موضوع پر، شام کے موضوع پر، فلسطین کے موضوع پر، پاکستان کے حالیہ تحولات کے اوپر. دنیا کو بہت اہم ہے، ہم تنظیم ہے کہ ہم راہبر کی نگاہ سے دیکھیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. ابھی چند ماہ پہلے میں سید کے پاس تھا، سید مقاومت کے پاس. وہاں ایک بات ہوئی کہ جب مرسی کا تختہ الٹا، اب میں بھول گیا ہوں یا مرسی کا جب تختہ الٹا گیا یا وہ مرا، اب بات یاد نہیں رہی مجھے، پوچھ لوں گا. تو سید کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ خوش ہوئے، اچھا ہوا جان چھوٹی سے. درست ہے، کیونکہ بہرحال کہتے ہیں کہ چند دن بعد انہیں پتا چلا کہ راہبر کہتے ہیں کہ میری زندگی کی تلخ راتوں میں سے ایک وہ تلخ رات تھی جس دن مرسی صاحب کو ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو سید کہتا ہے کہ انہوں نے سید نے اپنے دوستوں کو بلایا اور کہا کہ آئیں توبہ کریں، استغفار کریں کہ ہم خوش تھے اور ہمارا راہبر پریشان تھا. بہت عام نکتہ ہے آقا جان، ایسے ہی نہیں وہ اتنے طاقتور ہو گئے. ہم خوش تھے اور راہبر پریشان تھے، ناراض تھے. ان کے لیے اس میں مٹھاس نہیں تھی، کڑواہٹ تھی. تو راہبر کی نگاہ سے دنیا کو دیکھنا. ثاقب بھائی اس طرح کے تھے. جتنے بھی دنیا میں تحولات ہیں امریکہ روک رہا ہے ان کو، جو پازیٹیو تحولات ہیں، اور نیگیٹو پھیلا رہا ہے. لیکن الحمدللہ ان کو شکست ہو رہی ہے. ثاقب بھائی پریکٹیکلی عملی طور پر راہبر کے بہترین پیرو تھے. یہ ان کی خصوصیت ہے. انتہائی میٹھے انداز میں بات کرنے والے، حالات کو سمجھنے والے. لہذا ہمارے لیے وہ بہت سے پہلوؤں میں ہمارے لیے الگو ہیں، نمونے عمل ہیں، رول ماڈل ہیں. تحقیق اور ریسرچ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے، بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہے. جان ثاقب بھائی نے ادارہ بنایا، خود قرآن کے حوالے سے کام کرنا، جس کے تمسک کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے. اللہ کے نبی نے کہا قرآن سے متمسک ہونا، اہل بیت سے انیس سے قرآن بن جانا، قرآن کے ساتھ سروکار رکھنا ثاقب بھائی کی زندگی میں ملتا ہے. ان کے سامنے ان کی لکھی کتابیں موجود ہیں، ان کے ادارے کے کام موجود ہیں. ایک شخص اپنی ذات میں، جیسے آقا صاحب کہتے ہیں، انجمن تھا. کتنے متنوع کام ہیں ان کے، بہت متنوع کام ہیں. شہید قاسم سلیمانی کا عاشق تھا. میں فیل کرتا تھا ان کے احساسات اور جذبات کو، شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں. کوئی اس کے اندر ڈکی چھپی چیز نہیں تھی، پرواہ نہیں تھی. آپ کو پتہ ہے نا کتنا پریشر آتا ہے شہید قاسم سلیمانی کے والے سے، جب آپ لکھیں بولیں کام کریں تو. کیونکہ جو چھوٹے اور بونے لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. جو عملاً فکراً قودن ہوتے ہیں اور بونے ہوتے ہیں، بے شک ان کے قد 6 فٹ 3 انچوں، ظاہری ان کو تکلیف ہوتی ہے. ثاقب بھائی شہید قاسم سلیمانی کا عاشق تھا. آپ یقین کر لیں آقا جان، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک شیعہ سنی وحدت کو اسٹریٹجی سمجھتے ہیں. ایک وہ لوگ ممکن ہے جو شیعہ سنی وحدت کو ٹیکٹکس سمجھیں. لہذا جو ٹیکٹکس سمجھتے ہیں ممکن ہے وہ کمروں میں اور ہوں، باہر اور ہوں. ایک ٹیکٹیکل کام ہے. ثاقب بھائی امام خمینی، شہید صادر اور حضرت راہبر عزیز انقلاب آغا اور شہید قائد کے افکار کی روشنی میں وحدت کو ایک اسٹریٹجی سمجھتے تھے.
اعلیٰ ترین اہداف کے حصول تک، عالمی استکباری قوتوں کی ہیجمونی کو توڑنے کے لیے، اسلام کی اور مسلمانوں کی کھوئی عظمت کو بحال کرنے کے لیے، دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹریٹجی ہے۔ امریکہ کے تفرقے، ڈیوائڈ اینڈ رول کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے، کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ واحد اسٹریٹجی ہے۔ وہ اس پر عمل کرتے تھے اور کتنے بابرکت تھا ان کی زندگی۔ یہ شہید قائد اسی راستے کا شہید ہے، کیونکہ وہ شیعہ سنی عبادت کی بات کرتے تھے، ان کو مارا گیا کیونکہ دشمن قوتوں کو اس وقت سختی کے ساتھ ضرورت تھی تفرقے کی، اختلافات کی، لڑائی کی، اور ان کی شہادت کے چند کچھ عرصہ پہلے اور بعد دیکھا اپنے تکفیریت کو کیسے سر اٹھانے کا موقع ملا۔ لہٰذا آغا جان وقت کافی گزر گیا ہے۔ ثاقب بھائی اپنی ذات میں کنجمن ہے، ان پر واقعاً کوئی اگر لکھاری ہو، لکھنے کی عجیز رکھتا ہے، کتاب، بڑی کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ ان کے عزیز فرزند برادر ڈاکٹر علی عباس انشاءاللہ ان کے راستے کو دوام دیں گے۔ ان کے ساتھی برادر اسد بھی ادھر ہی ہیں، جتنے بھی ساتھی ہیں، ہم بھی ساتھی ہیں، ہمارے لیے بھی جو خدمت ہے ہم حاضر ہیں، ہر لحاظ سے حاضر ہیں، سر کے بل چل کے آنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ یہ راستہ عزت والا راستہ ہے، جس راستے کے راہی ثاقب بھائی تھے۔ اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور مجھے یقین ہے کہ اپنے اجداد کے پاس سفید روح ہیں، وہاں پر وہ سید ہیں، جناب سیدہ کائنات کی اولاد ہیں، بی بی کی اولاد ہیں۔ عاشا سعیدن و ماتا سعیدہ، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، ہم سب کو، اور اپنی بارگاہ سے بہترین آج جو اللہ نے صابروں کے لیے رکھا ہے انہیں عطا کرے، اور اپنے نا ختم ما ننسخ من آیت ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، اللہ تعالیٰ اس نعمت کے بدلے میں بہترین اپنے نہ ختم ہونے والے خزانے سے بہترین نعمتیں عطا کرے سب کو، بالخصوص ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، اور ان کے فکری وارثوں کو، جو بصیرہ چلانے والے دوستوں کو۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ امید ہے کہ ہم سب کی خدا تعالیٰ آخرت پر خیر فرمائے گا، اور ہمیں اپنے عزیز استقامت سے لبریز زندگی کے حامل ساتھیوں کے نقش قدم والوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے گا اور ثابت قدم رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔